تو اب اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حفظ کی طرف کیسے ترغیب دلائیں اور کیسے لے کر آئیں، تو اس کے لیے کچھ بنیادی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اپنے بچے کو، ہمارے بچے نے، یعنی وہ والدہ جو خود حافظ نہیں ہے، وہ والد جو خود قرآن حفظ نہیں ہے، وہ اپنی تمنائے حفظ کا مسلسل اظہار کریں۔ اگر میرے بچے نے میری زبان سے یہ نہیں سنا کاش 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 میں جب تمہاری عمر کا تھا، کاش مجھے یہ خیال آ جاتا، کاش میں اس وقت میرا ذہن اتنا جلدی چیزوں کو پک کرتا تھا، اب میں ضعیف ہو گیا ہوں، اب میرے قوا مزمحل ہو گئے ہیں، اب میں صحت کی اس سطح پر نہیں ہوں، اب میرا ذہن اتنا چابک دست نہیں ہے، اب میرا ذہن اتنا مستعد نہیں ہے، اور میں اپنے اندر یہ تمنا تو پاتا ہوں۔ وہ بچہ جس نے اپنے والد اور والدہ کو اس حسرت اور اس تمنا سے بھرا ہوا پایا ہے، اور یعنی آپ سب سے اہم بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچے سے اپنی توقعات کا اظہار کرتے ہیں، اپنے کرب کا اظہار نہیں کرتے۔ ہماری ضرورت یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں حفظ کریں تو آپ اپنے غم کا، اپنے دکھ کا اظہار کریں، اور آپ بتائیں کہ کاش مجھے ایسا ہوتا، اب تو میرے اوقات ایسے ہیں، مجھے جاب کرنی ہے، مجھے گھر چلانا ہے، میری والدہ فرمائیں گے بھائی میرے گھر کے 10 کام ہیں، اب میں پوری کوشش کرتی ہوں، لیکن کاش جب میرے پاس وقت تھا اور میں یہ وقت لگا لیتی اور میں کلام اللہ کی امانت کی میں بھی امین بن جاتی، میں بھی اس کے محافظت کی مجھے بھی ذمہ ملتا، یہ کتنی بڑی بات تھی۔ وہ تمنا کا اظہار ہم نے نہیں کیا، ہم اس میں ناکام رہے، ہم نے نہیں کیا، بلکہ ہم نے یہ کیا، ہم نے فضیلتیں بتا کر اس سے ایکسپیکٹیشنز باندھی، ہم نے فضائل بتائے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو عرض کروں، جب فضائل آپ کسی کو سمجھاتے ہیں تو اس سے پہلے کا کام ہوتا ہے کہ فضائل کو محسوس کریں۔ اگر میں آپ کو کسی کام کے فضائل بتاتا رہوں اور آپ سے توقع کروں کہ آپ وہ یہ کام کریں گے، تو آپ کو بھی تو تعجب ہوگا کہ جو آدمی مجھے صبح شام فضائل بتا رہا ہے وہ اس محنت میں لگتا کیوں نہیں ہے؟ یعنی اسی آدمی کی وجہ سے تو سارے فضائل مجھے پتہ لگیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک کام ایسا ہے، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ پھل کھانے کے فضائل، سیب آپ کھائیے، سیب کھانے کے بہت فضائل ہیں، سیب کھانے سے صحت اچھی ہوتی ہے، سیب سے بہت فائدہ، سیب ایسا، سیب ویسا، سیب یہ، سیب، اور آپ نے مجھے سیب کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، تو یہ معاملہ بنے گا نہیں۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ فضائل ایسے بیان کیجئے جیسے آپ اپنے آپ کو سنا رہے ہوں۔ جب بھی کبھی فضائل بیان کریں اپنے نفس کو سنانے کے لیے بیان کیجئے۔ آپ اس طرح بیان کیجئے کہ میرے نفس کو ضرورت تھی کہ میں اس کو یہ بات بتاؤں، اللہ نے تم جو میرے پاس آئے ہو، یہ اللہ نے بہانہ دیا ہے کہ میں اپنے نفس کو ایک دفعہ پھر اس کے فضائل سنا دوں۔ تمہاری صورت میں رب کریم نے میرے نفس کو یہ موقع عطا فرمایا کہ میں اپنے نفس کو اس کے فضائل سناؤں، اور جب میں نے اس کے فضائل سنائے تو میں اس محنت میں لگوں۔ اب فرق صرف اتنا ہوگا کہ تم ماشاءاللہ ینگ ہو، ہیلدی ہو، ایکٹیو ہو، تمہارا ذہن فریش ہے، تم یوں چٹکی بجاتے ہوئے یاد کرتے ہو، تم آدھے گھنٹے میں پورا رکوع الحمدللہ تمہارے ذہن میں اتر جاتا ہے، جتنی دیر میں تم پورا پارا یاد کر لیتے ہو اتنی دیر میں سورہ دہر نہیں یاد کر پاتا، جتنی دیر میں تم پورا پارا یاد کر لیتے ہو اتنی دیر میں سورہ شمس پکی نہیں کر پا رہا۔ تو لیکن بس اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ تم ایک بہت گھوڑے کی رفتار سے بھاگو گے، میں کچھوے کی رفتار سے چلوں گا، لیکن دونوں کی سمت ایک ہی ہوگی۔ جب بچوں کو یہ پتہ لگتا ہے کہ میرے ابا جان ایک آیت ایک ہفتے میں یاد کرتے ہیں، لیکن وہ ایک آیت مہینے میں 2 آیتیں یاد کر رہے ہیں، لیکن وہ 2 آیتیں پر منتھ کی رفتار سے چل ادھر ہی رہے ہیں، کچھوے کی رفتار سے وہ بھی سفر کر رہے ہیں، ان کا قبلہ بھی وہی ہے، میرا قبلہ بھی وہی ہے، تو اسے سمجھ آتا ہے کہ اچھا آپ کو تو صرف، اور پھر آپ بچے سے کہیں بیٹا مجھ سے سن لو۔ وہ بچہ جو حفظ کر رہا ہے، اگر اس کے گھر میں سارے لوگ اپنا حفظ، جو بھی جس کو جتنا حفظ یاد ہے، آپ کو سورہ ضحیٰ سے سورہ ناس یاد ہے، آپ بچے کو بار بار سنائیں، آپ کہیں بیٹا کل میں نے سنایا تھا سورہ ضحیٰ سے سورہ ناس اور مجھے فلاں جگہ پہ زیر زبر کی غلطی ہوئی تھی، کچھ اشکال ہوا تھا، میں اٹکا تھا اور تم نے اصلاح کی تھی، دوبارہ سنو مجھ سے کہ اب میں اتنی دفعہ سنو کہ میں اٹکنا رہ جائے، میرا اٹکنا ختم ہو جائے اور بالکل کلیئر ہو جائے میرا۔ یہ میرے بچے کو زبردست، اب اسے سمجھ آئے گا کہ اچھا یہ وہ کام ہے جس کو میرے والدین کروانے کا شوق نہیں ہے، کرنے کا بھی شوق ہے۔ یعنی 1400 سال کی اسلامی تہذیب میں صرف 150 سال سے یہ ہوا ہے کہ حفظ کروانے کا شوق حفظ کرنے کے شوق پہ غالب آ گیا، حفظ کروانے کا شوق حفظ کرنے کے شوق سے مغلوب، حفظ کروانے کا شوق حفظ کرنے کے شوق پہ غالب آ گیا۔ اگر آپ کو یہ بات میں عرض کروں
ہمارے ائمہ کرام اور اسلاف کے حفظ کا حال کیا تھا، آپ حیران رہ جائیں گے. ایک نہیں بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں. یعنی ہمارے اسلاف میں کسی کو یہ ہماری 1400 سال کی جو اسلامی تہذیب ہے اس کے اندر 1200 سال کی روایت ہے الحمدللہ حفظ کی، اور وہ حفظ کی روایت ہے سن کے حفظ کرنے کی روایت، سن کے حفظ کیا. اور ان کی روایت کیا ہے، میں اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ حیران ہوں گے. صحابہ کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کلام اللہ پورا کا پورا محفوظ ہو گیا ایسی میں، پتہ تھوڑی ہوتا تھا. وہ تو کسی دن کسی کو پکڑ کے کہتے تھے کہ مجھ سے ذرا سنو، اور سنانے کے نتیجے میں ان پہ انکشاف ہوتا تھا کہ پورا حفظ ہو چکا ہے. آپ کے کتنے ائمہ کرام ہیں جن کو حفظ اس طرح ہوا کہ انہیں مدرسے میں داخل کیا گیا اور پھر والد اور والدہ کو مدرسے نے بلایا اور کہا کہ آپ نے گھر پہ کیا ایسے کروایا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو نہیں کروایا تھا. انہوں نے بتایا اس کو تو 10 پارے پہلے سے حفظ ہے، اس کو تو 20 پارے پہلے سے حفظ ہے، اس کو تو قرآن کے اتنے مقامات بس حفظ ہیں، ہمیں تو بیچ میں پکا ہی کرانا ہے. تو مہینہ 1.5 مہینے کی محنت میں وہ پورا یاد ہو گیا. وہ کون سا واقعہ ہے کہ وہ 1 مہینے کے اندر جنہوں نے حفظ کیا تو کون سا واقعہ؟ امام ابو یوسف کا. اور وہ اس کی بھی شرط یہ تھی کہ وہ شاید امام مالک کی امام ابو، اور انہوں نے کہا تھا کہ بھائی وہ ایک یوں سمجھیے کہ وہ ایک خواص کے لیے علمی حلقہ تھا جس کے اندر وہ علم کی ایک یعنی اختصاصی یعنی علوم دینیہ کی اعلیٰ سطح پر وہ اپنے طلباء، وہ ایک خاص حلقہ تھا جس میں اس میں امام ابو یوسف، انہوں نے چاہا کہ میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں. ہم امام ابو یوسف سے واقف نہیں ہیں. ہم آج کے لوگ امام ابو یوسف کا درجہ بہت ہی بڑا ہے اس وقت. یعنی امام ابو حنیفہ کے بعد اگر امام محمد اور امام ابو یوسف جو ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں. تو ان کا واقعہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ تم آئے ہو میرے حلقے میں، لیکن یہ عام حلقہ نہیں ہے، اس میں تو قرآن پورا یاد ہوگا تو ہی ہم جو ہے نا اس میں کام چل سکے گا، ایسے نہیں تم جاؤ پہلے پورا حفظ کر کے آؤ. تو واپس گئے ہیں اور 30 دن کے اندر واپس آ گئے. 30 دن 30 ڈیز کے بعد واپس تشریف لے آئے اور مجلس میں بیٹھ گئے. تو امام نے فرمایا کہ کیا ہوا 30 تم مطلب میں نے تمہیں کہا تھا کہ پورا حفظ کر کے آؤ پھر اس کے بعد بیٹھنا، یہ ابھی تم یہ ایک ہائر لیول آف ایک ہائر ایجوکیشن آپ سمجھ لیں، ایک ایڈوانسڈ لیول اسٹڈی ہو رہی تھی. تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ حضرت سن لیجئے میں نے مطلب کر لیا مکمل. کیسے مکمل کیا؟ اس لیے کہ اس وقت فضا یعنی قرآنی فضا یعنی فضائے قرآنی پیدا کی تھی. فضائے قرآنی اگر پیدا ہو جائے اور چشمہ اگر ٹھیک ہو جائے تو حفظ قرآن کوئی بڑی بات نہیں، حفظ قرآن کوئی مسئلہ نہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف نے تربیہ کو مقصود بنایا تھا، حفظ کو مقصود نہیں بنایا تھا. اور حفظ تو ان کا انکشاف تھا، انہیں پتہ لگا حفظ تو ہوا بھائی، مقصود تربیہ تھا، مقصود تزکیہ تھا اور فضائے قرآنی موجود تھی. بہت عجیب بات ہے. یعنی ایسے اتنے واقعات ہیں کہ لوگوں نے، اور میں آپ کو بتاؤں آج کے دور میں بھی جو بڑے آپ کے بہت بڑے بڑے نام ہیں، یعنی محمد حسین مدنی، مولانا حسین مدنی صاحب بڑی عمر میں انہوں نے حفظ کیا. اس وقت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، یعنی خیال یہ ہے کہ انہیں قرآن کا بہت بڑا حصہ حفظ ہوگا لیکن باقاعدہ حفظ کی تعلیم انہوں نے نہیں لی ہے. لیکن تعلق قرآن سے اور دین سے اس قدر گہرا ہے کہ ہمیں خیال ہے کہ شاید ہی کوئی حصہ ایسا ہو جو ان کے حافظے میں محفوظ نہ ہو. لیکن باقاعدہ حفظ نہیں ہے، باقاعدہ حافظ نہیں ہے. ممکن ہے کہ تراویح نہ پڑھائیں، ممکن ہے کہ پورا قرآن ترتیب سے نہ سنا سکیں، لیکن مفاہیم قرآن اور مدعائے قرآن کی جو تحفیظ رب کریم نے ان کے توفیق، ان کو سعادت مدعائے قرآن کو نبھانے کی اور تقاضائے قرآن کو نبھانے کی جو توفیق ان کے حصے میں آئی ہے، آج بڑے بڑے حفاظ کے حصے میں نہیں آئی ہوگی. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارا بچہ اس انوائرمنٹ میں آئے کہ والد اور والدہ کہیں کہ بیٹا مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ بہت بڑا کام ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تو نہیں کر سکا، اور اس پہ ملال اور رنج کا اظہار ہو. تو بچہ یہ کہے کہ لیکن میں تو کر سکتا ہوں نا. وہ جواب میں یہ کہے لیکن میں تو کر سکتا ہوں نا، میرا ٹائم تو نہیں مس ہوا ابھی. آپ کہیں ہاں تم تو کر سکتے ہو، کیا تم کرنا چاہو گے؟ پھر آپ اس سے کہیں کہ ہاں میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں تم میری عمر میں اس رنج اور دکھ اور غم کا شکار نہ ہو. اگر تم نے ابھی اس کام کو کر لیا تو میری عمر میں جو رنج اور غم مجھے ستا رہا ہے کہ کاش میں تمہاری عمر میں کر لیتا، کاش میں تمہاری عمر میں یہ کام کر لیتا، ابھی میں کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھ سے ہو نہیں پا رہا. یعنی مجھے حفظ قرآن کا نہیں ہے. میں اکثر یہ دیکھتا ہوں میرے بچے اپنے شوق سے کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری عمر میں بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام، لیکن اللہ جیسے توفیق دے. ہماری عمر میں ایسے بھی لوگ ہیں، بعض لوگوں کو میں جانتا ہوں جو اس عمر میں الحمدللہ انہوں نے بڑی جلدی کر لیا. اس عمر میں اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا، اللہ نے ان کے لیے آسان کر دیا، ان کا تعلق تھا ان کا. ہم کھوٹے لوگ ہیں، ہمارے نفس کا کھوٹ اس کام میں ایسا آڑے آ رہا ہے، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ آسان کرے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ یعنی ہم بمشکل جتنی دیر میں 4 آیات اور 1 رکوع تک پہنچتے ہیں
اتنی دیر میں بچہ جو ہے وہ ایک پارہ کر کے آگے نکل چکا ہوتا ہے، اور آپ بچے سے کہتے ہیں بیٹا تمہیں تو پوری سورہ کہف یاد ہو گئی، مجھ سے پہلا رکوع ذرا دوبارہ سن لو، اور بچہ وہ پوری سورہ کہف یاد کر کے اب اگلی سورہ پہ سورہ مریم پہ پہنچ گیا ہے، اور آپ جو ہے وہ سورہ کہف پر پھنسے ہوئے ہیں، یعنی پھنسے سے مراد یہ کہ آپ سے یاد نہیں ہو رہی، آپ یاد کرتے ہیں رہ جاتی ہے، یاد کرتے ہیں. لیکن اہم بات کیا ہے؟ اب اہم بات ذرا ایک اور اہم بات جائزہ لیجیے. اب ذرا سی ایک اور جو نازک بات ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر کسی بچے کو سورہ ملک چھوٹی سی سورہ، سورہ ملک بہت، سورہ کہف تھوڑی سی لمبی ہے، فرض کیجئے کہ سورہ ملک کسی بچے کو 2 دن میں یاد ہو جائے، اور پھر وہ سورہ ملک سے اگلی سورہ پہ چلا جائے، اور پھر اگلی سورہ پہ چلا جائے، اور پھر اگلی سورہ پہ چلا جائے، اور اس کو پورا 29واں پارہ مہینے بھر میں یا 1.5 مہینے میں یاد ہو جائے، اور آپ جو ہے وہ صرف سورہ ملک کے اوپر ہی پہلا رکوع یا سورہ ملک ہی کو آپ کو 1 مہینے میں سورہ ملک یاد ہوا، آپ کو جتنے میں اس کو پورا پارہ حفظ ہو جائے، تو کامیابی کسے کہیں گے؟ کون کامیاب ہے؟ دونوں کامیاب ہیں، دونوں کامیاب ہیں، دونوں. اگر چشمہ ٹھیک ہے تو دونوں کامیاب ہیں، اگر چشمہ ٹھیک نہیں ہے تو ایک کامیاب ہے. چشمہ بڑا ظالم ہوتا ہے. دین جو ہے ہمارا چشمہ نہیں بنا، دین ہمارا فہم نہیں بنا، دین ہماری معلومات کی سطح پر منقسم معلومات، لا تعلق بٹس آف انفارمیشن، ڈسکنیکٹڈ ان ریلیٹڈ بٹس آف انفارمیشن کی حیثیت سے میرے حافظے میں بیٹھا ہوا ہے. فہم نہیں بنا، چشمہ نہیں بنا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ چشمہ تو میرا دوسرا ہے، اور جب میں دنیا کے چشمے سے دیکھتا ہوں تو کامیاب کسے کہیں گے؟ دنیا کے چشمے سے. آپ چشمہ دنیا کا لگا لیں تو آپ کو وہ کامیاب لگے گا جس نے کم ٹائم میں زیادہ کر لیا، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ کامیاب ہے. دیکھیے ایک بات، جس کو 2 دن میں سورہ ملک یاد ہوئی اور جس کو 1 مہینے میں یاد ہوئی، اگر 1 مہینے تک وہ اس محنت میں مصروف رہا ہے تو اسے 1 مہینے تک اجر ملا ہے. 1 مہینے تک اجر ملا ہے. 1 مہینے تک اس نے کوشش کی، اور اللہ کو اس کی یاد پسند نہیں آئے گی کیا کہ اس کے حافظے میں محفوظ نہیں ہو رہا تھا، اس کی یادداشت اس کو سہار نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کی تمنا اور اس کا جہد مسلسل جو ہے اللہ تعالیٰ کو یہ ادا قبول ہوگی. تو اصل میں تو آپ کی جو محنت ہے، اصل میں وہ بچہ جو محنت کر رہا ہے، ہمیں اس کے تمنا، اس کا جذبہ، اس کی نیت اور تعلیم و تربیہ کے بڑے مقاصد، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تعلیم و تربیہ کے بڑے مقاصد کو ذہن میں رکھیں. حفظ قرآن کی محنت تعلیم و تربیہ کے بڑے مقاصد اور بڑے تناظر کے اندر ہو. حفظ قرآن کی محنت میری اور اس کی نیت کی درستگی کے ساتھ ہو. جو لوگوں کا مسئلہ ہے، لیکن میں تو لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ہم تو حفظ کروا رہے ہیں تمہیں، اب لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اگر لوگوں کا خیال آئے تو یا تو تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر دیجیے، یا پھر یہ کیجیے کہ لوگوں کو بتائیے ہی نہیں، کیونکہ یہ بڑی خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے. ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ سے صحابہ کرام جمع ہوئے، اور حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا گیا کہ سب سے زیادہ حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ سے صحابہ نے فرمائش کی کہ حضرت کوئی ایسی حدیث سنائیے جو دلوں کو پگھلا دے، ہلا دے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہاں ایک ایسی حدیث ہے، غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ جو حلقہ تھا وہ انتقال کے بعد ہی. حضرت ابو ہریرہ نے نیت فرمائی سنانے کی، بیٹھے، بات کرنا ابھی شروع نہیں کی کہ حالت غیر ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی کا وزن اور اس کی معنویت اتنی زیادہ تھی کہ حالت غیر ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور بالکل ہوش کھو بیٹھے، اور بالکل عجیب حال ہو گیا. اور صحابہ کرام نے پانی وانی ڈال کے ان کو دوبارہ ذرا ہوش میں لائے. پھر دوبارہ ہاں کیا ہو رہا تھا، وہ حدیث سنا رہے تھے وہ والی جو دلوں کو ہلا دے. پھر دوبارہ محنت، دوبارہ ہمت کی، دوبارہ بیٹھے، دوبارہ سنانے کی کوشش کی، دوبارہ حالت غیر ہوئی، دوبارہ بے ہوش ہو گئے، ابھی سنانی شروع نہیں کی. پھر تیسری دفعہ دوبارہ ہمت کی، 3 دفعہ کے بعد پھر اس کے بعد وہ حدیث سنائی، اور وہ حدیث صحیح حدیث ہے. اور وہ حدیث یہ ہے کہ آخرت کے دن سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کو لایا جائے گا. 3 قسم کے لوگوں کا سب سے پہلے معاملہ ہوگا، اور وہ سب سے پہلے جو ہیں وہ شہید کو لایا جائے گا. اور اس سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا میری خاطر؟ وہ کہیں گے بھائی میں نے تو آپ کی خاطر جان دے دی. تو اللہ فرمائیں گے نہیں، آپ نے میری خاطر جان نہیں دی، آپ نے اس لیے جان دی کہ تاکہ دنیا میں آپ کی واہ واہ ہو. تو ہو گئی تمہاری دنیا میں واہ واہ، تمہارے لیے اب یہاں کچھ نہیں ہے، اور اس کو کھینچ کے وہاں پھینک دیا جائے گا. پھر دوسرے کو بلایا جائے گا جو دوسرے عالم ہوں گے، اور پھر ان سے پوچھا جائے گا، انہوں نے کہا ہم نے آپ کی خاطر یہ سب کیا، دین کی خدمت. نہیں، تم غلط بات کرتے ہو،
اس لیے کیا تاکہ تمہاری واہ واہ ہو، تو دنیا میں تمہاری واہ واہ ہو گئی، ابھی بالوں سے پکڑ کے کھینچ کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر تیسرے جو ہیں سخی، جنہوں نے مال خرچ کیا ہوگا، مال خرچ کرنے والے ہوں گے، ان کو بلایا جائے گا، ان کا کہ بھائی میں نے مال خرچ کیا آپ کی راہ میں، ان سے کہا جائے گا جھوٹ بولتے ہو، مال تم نے ہمارے لیے خرچ نہیں کیا، مال تم نے اس لیے خرچ کیا تاکہ دنیا میں تمہیں لوگ سخی کہیں، واہ واہ ہو، تو دنیا میں تمہاری واہ واہ ہو گئی، بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں یہ ہے کہ دوزخ جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ ٹھنڈی پڑی ہوگی، ان کے ایندھن سے بھڑکائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ تو جو نیت کا مسئلہ ہے وہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ نیت کا مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ یعنی ہمیں ایک کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے تعلیم و تربیت کے گریٹر کاز کو اچیو کریں اور حفظ قرآن ان کا مکمل ہو، تو ہمیں خود اپنے آپ کو اس کام میں انوالو کرنا ہوگا۔ ہمارا ٹارگٹ ہو سکتا ہے پورے سال کا سورہ نبا ہو، غالباً سورہ نبا سے ہی شروع کرتے ہیں نا، پہلا سبق سورہ نبا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم 30ویں پارے سے شروع کرتے ہیں، پاکستان میں ہمارے یہاں 30ویں پارے سے شروع ہوتا ہے، ہم آخری پارے سے۔ تو ہو سکتا ہے کہ میں شاید 6 مہینے لگا کے سورہ نبا کے 2 رکوع مجھے یاد ہوں، سورہ نبا سے آگے نہ بڑھ پاؤں، سورہ نبا ہی پہ پھنسا رہا ہوں، سورہ نبا ہی مجھے، میں اسی کو پکڑتا رہا ہوں، کیونکہ میرے ظاہر سی بات ہے آفس بھی جاتا ہوں، جاب بھی کرتا ہوں، بیوی ہے تو وہ کام بھی کرتی ہے، ساس کی خدمت بھی کرتی ہے، دادی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، چھوٹے کو دیکھنا ہے، بڑے کو دیکھنا ہے، ہسبینڈ کو دیکھنا ہے، بہت سارے کام ہیں اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ تو اس کے اندر، اور اب ظاہر سی بات ہے کہ ذہن اتنا بیدار نہیں ہے، اتنا مستعد نہیں ہے، اتنا ایکٹیو نہیں ہے، ذہن میں 50 چیزیں اور بھر چکی ہیں، تو اب ذہن کی وہ کنڈیشن نہیں ہے جو بچپن میں تھی، اور اس کا احساس مستقل بولتے رہیں، روزانہ دن میں 4 دفعہ یہ جملہ کہیں، کاش میں تمہاری عمر کا تھا تو سورہ نبا یاد کر لیتے۔ مجھے تو کہا تھا، مجھے تو یاد آ رہا ہے اسکول میں مجھے ایک میری ٹیچر نے کہا تھا سورہ یاسین یاد کر لو، ہمیں ہوم ورک میں بھی ملا تھا، پھر بھی میں نے یاد نہیں کی، کاش اس وقت یاد کر لیتا، اب سورہ یاسین کے پیچھے پڑا ہوں، سورہ یاسین یاد نہیں ہو کے دے رہی۔ اس کا اظہار مسلسل کریں، اس کے اوپر جو یعنی ایسا لگے، دیکھیں آپ کے بچوں کو یہ پتا ہے کہ آپ جب آج سے 20 سال پہلے ایک پلاٹ مل رہا تھا، آپ کے پاس پیسے تھے اور آپ نے بس غلطی کر دی، وہ پلاٹ نہیں لیا اور اس وقت وہ پلاٹ 2 کروڑ کا ہے، یہ واقعہ ہر بچے کو پتا ہے۔ آپ بفر زون میں گھر مل رہا تھا، اسی وقت اتنے کا ہی گلستان جوہر میں مل رہا تھا، تو آپ نے یہاں لے لیا، وہاں نہیں لیا، اور اب وہاں کی قیمت ڈبل ہے، یہاں کی آدھی ہے، تو آپ، یہ واقعہ ان کو پتا ہے، یہ واقعہ انہیں پتا ہے۔ زندگی میں دیکھیں چشمہ بدلنے سے حسرتیں بدل جاتی ہیں، چشمہ بدلنے سے حسرتیں بدل جاتی ہیں۔ اگر دین میرا چشمہ بنے گا تو حسرتیں مبارک ہوں گی، اگر دین میرا چشمہ نہیں بنے گا، اینک نہیں بنے گا، تو میری حسرتیں مجھے مزید آلودہ کریں گی، میری پرواز کو مزید پست کریں گی، میرے مرتبے کو مزید نیچے کریں گی۔ یہ بات واضح ہے؟ تو چشمہ جو ہے وہ میری آرزوؤں اور میری حسرتوں کا نگہبان ہے، میں کون سا چشمہ لگایا ہوا نہیں، بات واضح ہو رہی ہے؟ تو آپ صبح شام بچے کو یہ بات کہیں کہ بیٹا بس کیا بتاؤں، اور اس کاش کے اندر ڈوبے ہوئے اب آپ اس محنت کو بھی کریں، صرف یہ نہیں کہ میں کر لیتا اب نہیں کر رہا، اب بھی کر رہا ہوں۔ اب مجھے جو توفیق ہوئی، اب سورہ نبا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی، اب سورہ نازعات پہ آ گیا ہوں، اب سورہ نازعات پہ محنت ہو رہی ہے، اب سورہ نازعات پہ لگا ہوا ہوں، اور میں بار بار اسے بلاتا ہوں، میں کہتا ہوں بیٹا مجھ سے ذرا نبا تو سن لو، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ اس نے اور میں نے 7 سورہ نبا شروع کی تھی، وہ 27ویں پارے پہ پہنچ گیا، مجھے 4 پارے ہو گئے، 3 پارے ہو گئے، اور ابو جان جو ہے سورہ نبا پہ ہی، اور امی جان جو ہے سورہ نبا کے بعد سورہ نازعات پہ بھی آ گئی ہیں۔ امی الحمدللہ امی نے 2 صورتیں کر لی، اب وہ امی کو بتا رہے ہیں امی آپ اچھی جا رہی ہیں، آپ سورہ نازعات بھی آپ نے کر لی ماشاءاللہ۔ ابو تو ابھی سورہ نبا پہ ہیں، لیکن ابو کو کیا کریں، ابو مصروف بھی ہوتے ہیں، باہر ہوتے ہیں، اتنے کام ہوتے ہیں، رات میں آتے ہیں تھکے ہوئے، پھر بھی تھوڑی بہت، پھر بھی اس کو یہ پتہ لگے گا کہ یہ رات میں تھکے ہوئے آتے ہیں، پھر بھی اگر بیٹا کہتا ہے ابو اگر آپ چاہیں تو میں سن سکتا ہوں آپ سے، میں آئی ایم اویلیبل، اگر بچہ یہ بات کہتا ہے تو ابو ہمت کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ابو کہتے ہیں کہ ہاں مجھے وہ 6 آیتیں جو کل سنائی تھی دوبارہ مجھ سے سن لو۔ میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ 1400 سال کی اسلامی تہذیب میں صرف 150 سال ہوئے ہیں جس میں حفظ کروانے کا شوق، حفظ کرنے کے شوق پہ غالب آیا۔ اتنا بڑھیا کام کو کروانے کی فکر ہے، اتنے بڑھیا کام کو کرنے کی فکر نہیں ہے، اور اتنے بڑھیا کام کو نہ کر سکنے کی حسرت اور غم اور کاش اور اس کی جو تمنا ہے وہ ہم آگے منتقل نہیں کرتا۔ میں آپ سے ایک اور بات عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ ہیں جو مسلمان ہیں، یعنی 1 لاکھ تو بالکل سیف ایسٹیمیٹ ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو اتنی بڑی تعداد میں قافلے اور جماعتیں ادھر ادھر لوگ نکلے تھے دین کی دعوت لے کر، اور اتنی ساری خطبہ حجۃ الوداع کے بعد تو بہت بڑی ایک جذبہ تھا جماعتوں کا، اور صحیح تعداد اللہ ہی کے علم میں ہے کہ کتنے لوگ اسلام لا چکے تھے، کیونکہ کوئی حبشہ کی طرف نکل گیا، کوئی یمن کی طرف نکل گیا، کوئی کہیں نکل گیا، کوئی کہیں نکل گیا، کوئی کہیں نکل گیا، اور قافلے اور قبیلے جو ہیں وہ جوق در جوق سینکڑوں کی تعداد میں، یعنی ہر گھنٹے پہ اسلام کی تعداد چینج ہو رہی تھی، یعنی اگر کوئی کاؤنٹر ہو نا تو 5 منٹ پہلے اتنے لاکھ تھے، 5 منٹ بعد اتنے لاکھ، اتنا یدخلون افواجا ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو کم از کم 1 لاکھ کے قریب صحابہ کرام تھے۔
اگر آپ سے یہ سوال، اگر میں آپ سے پوچھوں کتنے صحابہ ایسے تھے جنہیں مکمل قرآن حفظ تھا، مکمل قرآن کتنے صحابہ کو حفظ تھا؟ آپ حیران ہوں گے. اس کے بارے میں مختلف اسکالرز کا تجزیہ ہے کہ شاید اس کی تعداد 100 کے قریب ہو، شاید چند 100 ہوں مکمل قرآن حفظ. لیکن تربیہ، اگر یہ سوال کیا جائے کہ تربیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ کی تھی، کامل تربیہ کتنوں کی تھی؟ 100% کی تھی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب النجوم، کسی ایک بھی صحابی کو فالو کرو گے. اور یہ اصحاب النجوم بہت اہم حدیث ہے، اصحاب النجوم بہت اہم حدیث ہے، اس کو ذرا سا ہمیں سمجھنا چاہیے. نجوم ستارے کو کہتے ہیں، ستارے اندھیرے کا استعارہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت یہ دیکھ رہی تھی کہ امت پر اندھیرا چھائے گا. جب آفتاب نبوت سامنے ہے تو ستارے کہاں نظر آئیں گے؟ روشنی میں ستارہ نظر آتا ہے کیا؟ ستارہ تو آتا ہی اندھیرے میں نظر آتا ہے. اندھیرے میں میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہوں گے، کسی کو بھی دیکھو گے تو روشنی پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے. بات واضح ہو رہی ہے؟ بہت بڑی بات ہے. معنویت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر لفظ میں بہت گہرائی موجود ہے، اینک بدلنے سے حاصل ہوتی ہے. یہ جو بات ہوئی یعنی 100% کی تربیہ فرمائی، 100% کی. اور ایک اور مزے کی بات یہ، ان کو کوئی 1 سالہ 2 سالہ 6 مہینے کا کورس نہیں کروایا. تعلق کے نتیجے میں وہ فکر جو ہے منتقل ہو گئی، وہ فضا میں موجود ہے، وہ فکر منتقل ہو رہی ہے. اور غیر معمولی فکر ہے وہ، اپنے آپ کو بچانے کی، اپنے آپ کو بچنے کی، شیطان سے بچنے کی، اور اس فکر میں سرشار. آپ حیران ہو، حضرت خالد بن ولید سیف اللہ کا خطب کا لقب انہیں ملا. حضرت خالد بن ولید کو کتنا قرآن یاد تھا؟ آپ حیران ہوں گے، حضرت خالد بن ولید کو چھوٹی چھوٹی چند صورتیں یاد تھیں، اس لیے کہ حضرت خالد بن ولید ساری زندگی جہاد میں گزری. شہادت کی تمنا ایسی تھی کہ روتے تھے شہادت کی آرزو کر کے، آنسو بہاتے تھے، تمنا کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، دوستوں سے کہتے تھے کہ میرے حق میں دعا کرو کہ مجھے شہادت عطا ہو جائے. شہادت عطا نہیں ہوئی. سیف اللہ کا خطاب ملا تھا، کیا اللہ کی مصلحت، شہادت عطا نہیں ہوئی. اللہ کی تلوار تھی، کافر کے ہاتھ سے. اس کے بارے میں یہی علماء فرماتے ہیں، اللہ کی تلوار تھی، کیسے کافر کے ہاتھ سے ٹوٹ سکتی تھی؟ سیف اللہ کیسے کٹ سکتی ہے؟ اور رسول اللہ نہیں تو. لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ کلام اللہ کو پانے، کلام اللہ سے اپنے قلب کو منور کرنے، کلام اللہ کے پیغام کو اپنی زندگی میں لانے کی تمنا سے یہ سب بھرے ہوئے تھے. ایک اور سوال اگر میں آپ سے کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو کتنے صحابہ ایسے تھے جو دیکھ کے قرآن پڑھنا جانتے تھے؟ گنتی کے صحابہ تھے، گنتی کے صحابہ تھے. بلکہ اگر آپ کو ایک واقعہ میں عرض کروں، غزوہ بدر جو ہے پہلی وحی کے کتنے عرصے کے بعد کا واقعہ ہے؟ تقریباً 14-15 سال تقریباً. یعنی پہلی وحی کیا ہے؟ اقرا، آپ سب کے علم میں. اور غزوہ بدر تقریباً 14-15 سال کے بعد کا واقعہ ہے. اور غزوہ بدر کا واقعہ یہ ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی، اور مسلمانوں کے قبضے میں کچھ کفار آ گئے، غیر مسلم آ گئے. اب مشورہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ ان کا کیا کریں. مشورہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق نے رائے دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے فرمایا کہ بھائی ان کو معاف کر دیجئے، کچھ ان سے جزیہ لے لیجئے، ان سے فدیہ لے لیجئے اور ان کو معاف کر دیجئے. حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی ان سب کی گردنیں اڑا دیجئے، اور جو جس کا جاننے والا اور رشتہ دار ہے اس کو حکم دیجئے کہ وہ مجھے حکم دیجئے کہ میں اپنے جاننے والے کی، ان کو حکم دیجئے وہ اپنے جاننے والے رشتہ دار کی گردن اڑائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی والی تجویز کو، مشورے کو قبول فرمایا اور معافی کا اعلان ہو گیا، اور لیکن فدیہ طے ہوا. ایک روایت میں ہے کہ 5000 درہم یا جو درہم تھے، دینار تھے، طے ہوئے کہ جو اتنے دے گا اس کو چھوڑیں گے. تو جس نے 5000 دے سکتے تھے 5000، پھر کچھ لوگ تھے جو 5 نہیں دے سکتے تھے 4000 لیے گئے، جو 4000 نہیں دے سکتے تھے 3000 لیے گئے، جو اس سے کم دے سکتے تھے وہ لیے گئے. پھر ایک جماعت کفار کی ایسی بچی جو کچھ نہیں دے سکتے تھے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے. یہ تک ہوا کہ انہوں نے مکے سے اپنے لوگوں کو بھیج کے اپنے پیسے منگوا کے اور پھر وہ فدیہ دے کے اپنے آپ کو آزاد کروایا. یہ بھی ہوا. کچھ لوگ ایسے تھے جو نہیں دے سکتے تھے، جو نہیں دے سکتے تھے ان کے بارے میں پھر دوبارہ مشاورت ہوئی کہ کیا کیا جائے. ان سے کیا طے ہوا کہ وہ لوگ کیا کریں؟ تعلیم نہیں دیں، لکھنا پڑھنا سکھائیں. تعلیم نہیں، تعلیم دینے کے لیے تو مدینۃ العلم خود موجود تھے. مدینۃ العلم کی موجودگی میں کوئی اور کیسے تعلیم دے سکتا؟ لکھنا پڑھنا. دوسری بات یہ کہ کیا پہلی وحی پہ امپلیمنٹیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال تک موقوف کریں گے کیا؟ 15 سال لگا دیے پہلی وحی کو امپلیمنٹ کرنے میں. پہلی وحی کا مطلب ہم
اینک ٹھیک کر کے حاصل کریں گے کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، کلام اللہ سے تعلق، نور ہدایت کو پہچاننا سمجھنا، یہ والی بات ہے. تو لکھنا پڑھنا بہرحال ان کو سکھایا. تو یہ جو بات ہے تربیہ جو ہے وہ مقصود تھا، اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں استعمال ہوتی تھیں. قرآن جو ہے وہ تربیہ کے اندر استعمال ہوا. اصل مقصود تربیہ ہے، اصل مقصود تزکیہ ہے. ہم بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ حفظ، یعنی ہم کسی کام کو مقصد بنا لیتے ہیں، اصل میں مقصد، اس کام کا جو مقصد ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ہمیں حفظ قرآن کی محنت ایسے کرنی ہے کہ اس کا اصل مقصد حاصل ہو. ادروائز یہ محنت جو ہے وہ پھر ہوگا یہ کہ وہ حفظ قرآن کر لے گا لیکن اس کا تعلق اس طرح نہیں بن پائے گا. یعنی ایک کام تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیت کا جائزہ لینا ہوگا کہ میں اس کو حفظ کیوں کروا رہا ہوں تاکہ میری واہ واہ ہو، یہ نہیں. اور اس کو بھی اس بات کا احساس دلایا جائے. اصل میں بعض لوگ ایک ہمارے یہاں بحث ہوتی ہے کہ کیا ہم آمین کا جشن کریں یا نہیں کریں. یہ بھی اسی سے متعلق ہے. بسم اللہ کی تقریب کریں یا نہیں کریں؟ ضرور کریں، بس اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ نیت پامال نہ ہو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ حب جاہ پیدا نہیں ہوگی تو کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ایسی تربیہ کر دی ہے کہ وہ واہ واہ کے فتنے سے محفوظ رہے گا تو کریں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کی تصویر کھینچ کے فیس بک پہ ڈالتے ہیں، ہم اس کی سیلفی بناتے ہیں، ہم اس کی ریکارڈنگ کر کے ہم لائیو نشر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. مکاشفۃ القلوب میں ایک بات درج ہے، بہت ہی خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. بہت ہی عجیب بات ہے. صحابہ کرام کی آپس میں کانورسیشن بیان ہوئی ہے، اور اس میں بعض صحابہ نے یہ عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس عمل کو ہم نفاق کی علامت سمجھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اس عمل کو ہم نفاق کی علامت سمجھنے سے معذور ہوتے جا رہے ہیں. اس بات پر انہیں فکر ہوتی تھی. بہت عجیب بات ہے. تو دوسری بات یہ کہ یعنی ہم اپنے لیے حفظ قرآن کے ٹارگٹس بنائیں اور وہ بچے سے شیئر کریں کہ میں نے بھی یہ ٹارگٹ بنایا، میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی محنت کر رہا ہے، میں بھی کر رہا ہوں، والدہ بھی کر رہی ہیں، اور ایک دوسرے کو سنائیں. بچے کو پتہ لگے کہ امی ابو کو قرآن سنا رہی ہیں، ابو امی کو قرآن سنا رہے ہیں. بچہ گھر میں داخل ہوا تو پتہ لگا ارے امی ابو جو ہے نا امی کو قرآن سنا رہے ہیں. سورہ بقرہ کے 2 رکوع انہوں نے یاد کیے تھے، آخری رکوع یاد کیا تو سنا رہے ہیں. اس نے یہ تو دیکھا ہے کہ ابو امی کو کھڑی سنا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ کچھ کلام اللہ سنا رہے ہیں. مطلب یہ سناتے ہوئے تو دیکھا ہے، ہر وقت سناتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن یہ سنا رہے ہیں یہ اس نے نہیں دیکھا. اسی طرح دوسری بات یہ کہ اب حافظے کے مسائل ہیں کچھ، وہ اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے تعلیم و تربیہ کے گریٹر کاز کو سمجھ لیا، تعلیم و تربیہ کے گریٹر مقاصد ہم نے ذہن میں رکھے اور اس کو ذہن میں رکھتے ہم نے کہا کہ حفظ کی محنت اس طرح ہوگی کہ یہ تعلیم و تربیہ کے گریٹر مقاصد پامال نہ ہو. تعلیم و تربیہ کے گریٹر مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اور نیت کی سلامتی کے ساتھ میں نے یہ محنت کرنی ہے. دوسری ایک بات اور عرض کروں، صحابہ کے زمانے میں بھی اور اسلاف کے زمانے میں بھی آپ ایک چیز اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. بہت سے لوگ، بہت بڑی بڑی شخصیات، آج ہم حافظ اس کو کہتے ہیں جو پورے قرآن کا حافظ ہے. آج ہم یہ کام بھی ہم نے بعد میں شروع کیا. ہمارے اسلاف میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو چند پاروں کے حافظ تھے، اور ان کا یہ بات ہوتی تھی یہ 4 پاروں کا حافظ ہے، یہ 10 پاروں کا حافظ ہے، یہ نصف قرآن کا حافظ ہے، یہ بقرہ کا حافظ ہے، یہ آل عمران کا حافظ ہے، یہ النساء کا حافظ ہے، یہ 5 پاروں کا حافظ ہے، یہ 10 پاروں کا حافظ ہے. اور یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی تھی. لیکن اس وقت ہم نے یہ بنا لیا ہے کہ یا تو پورا قرآن یا نہیں، اور اگر کسی نے بیچ میں چھوڑا تو وہ 0 فیلئر، جاؤ ختم، ناکام، فیل، جاؤ ختم. ایسا نہیں کریں، بلکہ ہم یہ بات سہولت کے ساتھ کریں کہ ہم میں سے ہر فرد کوشش کرے. مطلب ایک پارے کا ٹارگٹ تو ہم میں سے ہر فرد بنا سکتا ہے. یعنی وہ دن، یہ ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ایک مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو اس دن ایک ایسا مرحلہ پیش آئے گا آخرت میں کہ یہ کہا جائے گا تم جتنا قرآن تمہیں یاد ہے وہ پڑھتے جاؤ اور چلتے جاؤ اور سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، اور وہ منازل ہوں گی جنت کی اور وہ طے کرتا جائے گا. تو جس کو اس دن سب سے بڑی حسرت ہر انسان کو اس دن ہوگی قرآن کا حفظ نہ ہونے کی. ابھی ہماری جو بھی حسرت ہے وہ اس سے بہت کم ہے جو اس دن ہوگی. اس دن جب ہم رشک کریں گے کہ ارے ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا، ہماری بہن جو ہے اس کو یاد تھا ماشاءاللہ، اور یہ تو ایک دم دیکھو ایک دم پورا سناتی گئی اور آگے بڑھتی گئی، مجھے 4 سورتیں یاد تھیں تو اس سے زیادہ نہیں سنا سکا. اصل میں تو ہماری نیت حفظ جو ہے وہ اس کی بنیاد یہ حدیث، یہ واقعہ بننا چاہیے. ہم ان واقعات کو بنیاد بنائیں حفظ قرآن کی محنت کا، اور ہم کہیں کہ بیٹا مجھے تو بس یہ پتا ہے کہ میری اننگ تو کسی وقت بھی ختم ہونے والی ہے، میں تو کسی وقت بھی، ہمیں کیا پتا کب چلا جاؤں، تو اس وقت جب مجھ سے یہ کہا جائے گا تو مجھے کچھ یاد تو ہو. پھر ایک اور بات ہے جو حفظ قرآن کی محنت میں ہمیں جس کا خیال رکھنا ہے،
ترتیل کے ساتھ یہ قرآن ہم حفظ قرآن کرتے ہیں، وہ اس میں ترتیلہ کا لفظ بھی ہے غالباً اس حدیث کی، اس میں ورتل القرآن ترتیلا، یعنی ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے سہولت کے ساتھ سمجھ میں آنے والا ایک ایک حرف، تو وہ اس طرح پڑھیں۔ اس دن جو ہے وہ بچہ جو حافظ، ہمارے یہاں بہت سارے بچے جو حفظ کر رہے ہیں وہ ترتیل نہیں کر سکتے ہمارے معاشرے میں ہر جگہ نہیں ہے لیکن بہت سی جگہوں پہ یہ مسئلہ ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ لوگ جو حفظ جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں، وہ ایک بہت رفتار سے تو پڑھ سکتے ہیں لیکن اطمینان سے رتل القرآن ترتیلا کا جو فرض ہے وہ ادا کرنا ان کے لیے دشوار ہو رہا ہے۔ تو اس دن تو یہ کہا جائے گا، تو وہ آدمی جواب میں کہے گا یا اللہ آپ نے تو کہا ہے ترتیل کرو لیکن ترتیل تو مجھے نہیں آتی، قرآن تو پورا یاد ہے مجھے، کیونکہ اس دن تو اس سے یہ کہا جائے گا تم ترتیل کرو اور پڑھتا جاؤ اور چڑھتا جا سیڑھیاں، تو کہے گا ترتیل تو مجھے آتی نہیں ہے، میں تو پورا تیزی سے سنا سکتا ہوں۔ تو اس دن اس کو یہ کیسے کام آئے گا؟ یہ ایک سوال ہے، بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ جیسے تم دنیا میں ترتیل سے پڑھتے تھے ویسے ویسے یہاں ترتیل سے پڑھو، تو اب وہ کہے گا بھائی دنیا میں ترتیل سے تو پڑھنے کی توفیق مجھے نہیں ہوتی تھی۔ ترتیل قرآن جو ہے، تلاوت قرآن کا ایک بہت بڑا ادب ہے ترتیل قرآن، جو ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو، چاہے وہ مدرسے کے ہوں یا نہ ہوں، ہر مسلمان کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کی، چاہے وہ یعنی صحیح بات ہے، یعنی یہ کوئی علماء یا مدارس کے طلباء کا خاص نہیں ہے، یہ تو ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کلام اللہ کی امانت کو سینے میں محفوظ کرنے کی تمنا تو ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے نا۔ تو پھر اب وہ محنت شروع ہوئی، اور محنت شروع ہوئی اور اس کے اندر جو ہے وہ گھر میں بھی محنت ہو رہی ہے، اور اب یہ کام شروع ہوا ہے الحمدللہ۔